خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے، اور ادنی اور حقیر ہوں۔ خداوند کے کلام سنے جانے پر برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کیا ہم نے پڑھا ہے؟ ذرا غور سے، اگر آپ کلام کی ایک آیت سیکھتے ہیں تو مہینے کی کتنی بنتی ہیں؟ 30 آیتیں۔ اور میں آپ کو یہ گواہی بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک دن بھی اسکول، میری ساری فیملی پڑھی لکھی ہے، لیکن میں ایک دن بھی اسکول نہیں گیا۔ اور میں اسکول نہیں گیا، لیکن جب میری زندگی تبدیل ہوئی تو کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں تو ان پڑھ ہوں، میں کیا ہوں؟ ایک مجھے رویا خدا نے دی، مجھے خدا نے رویا دی کہ میں فلانی جگہ پر کیا سنا رہا ہوں؟ کلام سنا رہا ہوں۔ بہت بڑا چرچ ہے، میں اس چرچ کے اندر کلام سنا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا خواب میں، رویا میں، تو میں نے بھی یہ کہا کہ خداوند میں کیا ہوں؟ میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں ان پڑھ ہوں، میں کیسے سنا سکتا ہوں؟ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو کلام تو نے اپنے بندہ سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ مغروروں نے تو بہت مجھے ٹھٹھوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ جب آپ کسی چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جیلسی بھی 2 طریقوں کی ہے۔ ایک جیلسی ہے وہ آپ کو اوپر لے جاتی ہے، ایک جیلسی ہے وہ آپ کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ جیلسی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ بھائی کانگو بجاتا ہے، میں بھی بجاؤں گا کانگو۔ اگر میں کہاں گیا بھائی کانگو بجاؤں گا تو میں ہوں چرچ ہی نہیں آؤں گا۔ یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر داؤد فرماتا ہے، خدا سے کہتا ہے اے خداوند تیرا کلام بالکل کیا ہے؟ خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ اگر خدا کا کلام خالص نہ ہوتا تو داؤد کو بھی اس سے محبت نہ ہوتی۔ اگر خدا کا کلام خالص نہ ہوتا تو شمعون بھی پطرس نہ بنتا، سول بھی پالوس نہ بنتا۔ سول تو کی بن جا پالوس۔ پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ پہلے وہ خدا کا جو نام لیتے ہیں ان کو کیا کرتا تھا؟ سول مارتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ ان کو مارتا تھا، اور بادشاہوں سے پروانے لے کر جاتا تھا، اور جا کے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر کھینچ کے لے کر جاتا تھا، اور جب تک وہاں تک پہنچنا ہوتا تھا بندہ ویسے ہی کیا ہو جاتا تھی، ویسے ہی مر جاتا تھا، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ سول کو تبدیل کس نے کیا؟ خدا نے تبدیل کیا۔ خدا تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا خود اپنی ذات اور صفات میں کبھی بھی تبدیل نہیں۔ وہ لا تبدیل خدا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا، وہ لاکھوں اور کروڑوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ اگر خدا کا کلام خالص نہ ہوتا تو ہمیں بھی اس سے محبت نہ ہوتی۔ ہمارا دین مسیحت کا یہ ایمان ہے کہ یہ زندہ خدا کا لاریب کلام ہے۔ ہاللیلویا۔ اور بہت سارے مذاہب بھی اس کو یہی مانتے ہیں۔ اہل کتاب، اہل کتاب کا مطلب ہے کہ جو سب سے اعلیٰ اور بڑی کتاب ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص اور ہے جس کا نام ہے موسیٰ۔ کیا نام ہے؟ موسیٰ۔
موسیٰ کی سٹوری تو آپ جانتے ہوں گے. موسیٰ کی کیا سٹوری تھی کہ جب موسیٰ پیدا ہونے والا تھا تو جس طرح یسوع مسیح کے زمانہ میں علم نجوم کے ذریعہ سے پہلے کیا تھا؟ علم فلکیات، علم نجوم، اور ان سب باتوں کا لوگ پتہ لگا لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پتہ لگا لیتے تھے. جڑا 10 سال بعد بھی ہونا ان کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں. اسی طرح جب موسیٰ پیدا ہونے والا تھا تو کون سی جگہ تھی وہ؟ مصر. کہا؟ مصر. اب مصر کے اندر ہلچلی مچ گئی. فرعون بادشاہ کو یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ اس روح زمین پر ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس نے اس روح زمین کو ہلا کے رکھ دینا ہے. اور جو ہی موسیٰ پیدا ہوا، اور ابھی کتنے ماہ کا؟ 3 ماہ کا ہوا، تو اس کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اس بچے کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. اور کیا ہوا کہ جب یہ بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا؟ تو ایک ٹوکری بڑھائی، ٹوکری بڑھا کے ندی کے اندر، اسے دریا کے اندر چلا دیا. اب اس بات کو جب ہم سوچتے ہیں، کوئی ماں ایسا کام کر سکتی ہے اپنے بچے کو؟ ماں تو مرے بچے کو نہیں چھڑتی، بچہ مار جائے تو پھر بھی چومی جاتی ہے، چٹی جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کوئی ماں اپنے زندہ بچے سے ایسے کر سکتی ہے؟ نہیں. لیکن جب اس بچے کو دریا میں کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ بادشاہ کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پکنک منا رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ پکنک منا رہی ہے. اور وہ جب ادھر ہے تو اس نے دور سے اسے دیکھا ہے تو اس کے اندر یہ ڈیزائر پیدا ہوئی کہ میں اس کو کیا کروں؟ پکڑوں. اور اس نے اپنی سہیلیوں کو اور جتنی، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی وہ کیا تھی؟ شہزادی. کیا تھی؟ شہزادی. اور اس نے کہا کہ اس کو پکڑو، اور جب انہوں نے پکڑا تو اس نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. اور اس نے یہ کہا کہ اب کسی ایسی عورت کی تلاش کی جائے جو اس سے کیا کرے؟ دودھ پلائے. ہاللیلویا. ایسی عورت کی تلاش کی جائے جو اس کو دودھ پلائے. اور اس نے ایک عورت کو بھیجا کہ ایسی عورت کو کیا کرے؟ ڈھونڈ کر لائیں. اور وہ سیدھی موسیٰ کی ماں کے پاس گئی. میں یوں کہوں گا کہ اگر موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ اگر نہ پیا ہوتا تو پھر ہم نے کیا دوسرے سے بھی کہہ سکتے تھے تیرا کلام بالکل خالص. خدا کا پلان کیا ہے؟ خدا نے سیدھا اس کو اس کی ماں کے پاس لے کے گیا. موسیٰ کو خالص دودھ اس کی ماما گئی، خالص خوراک جو اس کی تھی وہی ملی. کوئی دوسرا شخص اس کو فیڈ کرنے کے لیے نہیں آ رہا. اور اس بات کو ہم جب دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام اس بات کا ثبوت دیتا ہے. اگر موسیٰ کے لیے اس کی ماما آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اس بات کے اندر پاور، قدرت، طاقت رکھتا ہے. اور موسیٰ کیا تھا؟ موسیٰ نبی تھا. خدا نے یہ مناسب نہ جانا کہ میرے نبی کے اندر کوئی دوسری چیز، کوئی عام فیڈ اس کے اندر جائے، کیونکہ عبرانی عورتوں کے اندر بڑا دم ہوتا تھا، بڑی پاورفل ہوتی تھی. ایسی پاورفل ہوتی تھی کہ کلام مقدس بتاتا ہے اب تو آپریشن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں
اس وقت عبرانی عورتیں جو تھیں وہ کھیت کے اندر ادھر ہی جو ہے نا ایسے ہی ان کو پتہ بھی نہیں ہے تو بچہ پیدا ہو گیا، ان کے اندر طاقت قوت ہوتی ہے. لیکن خدا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ موسیٰ کو خالص کیا ملی ہے؟ خوراک ملی ہے. جب ہم آگے گیت گا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے کہ اس کے لہو میں کیا ہے؟ شفا. اس کا لہو پاک ہے. اس کا لہو کیا ہے؟ اس کا لہو پاک ہے. اور شفا صرف یسوع مسیح کے خون میں ہے. جب وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا. خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نہ خون سے، کیونکہ جس طرح داؤد کہتا ہے، داؤد کیا کہتا ہے کہ داؤد یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جو انسان سے پیدا ہم جو ہوتے ہیں ہم گناہ کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں. اور یسوع مسیح کا پاک لہو ہے، اس کے اندر کوئی چھل نہیں ہے. اور جس طرح ایک ہم واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک نائن شہر کے اندر جو لوگ جنازہ لے کر جا رہے تھے، کیا لے کے جا رہے تھے؟ اور یسوع مسیح وہاں سے گزر رہے تھے. اور جب یسوع مسیح وہاں سے گزر رہے تھے تو یسوع مسیح کو اس پر کیا آیا؟ ترس آیا. یسوع مسیح کو اس پر ترس آیا. تو اب رونے پیٹنے والے تو کیا ہے؟ رو رہے ہیں. لیکن یسوع مسیح کو ترس آیا تو یسوع مسیح نے اس جنازے کو کہا کہ اس کو ادھر رکھ دو. تو رکھنے کے بعد یسوع مسیح نے کیا؟ یسوع مسیح نے کچھ نہ کیا، صرف بازو پھاڑ کے کھڑا کرتا تو مردہ کیا ہو گیا؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کوئی بھی جنازہ نہیں پڑھا. جتنے سال خداوند یسوع مسیح روح زمین پر انہوں نے کیا کی ہے؟ خدمت کی ہے، منادی کی ہے. انہوں نے کوئی بھی جنازہ کوئی بھی آیا، وہ ایک اور مثال ملتی ہے تو اس کو بھی کیا یسوع مسیح وہاں جاتے ہیں تو اس کو بھی ایسے ہی زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی زندہ کر دیتے ہیں نا. اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح کا لہو کیا ہے؟ شفا، قدرت. اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا. اور اس بات کو ہم نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے کہ ہم نے صرف فارمیلٹی نہیں کہ چرچ کے اندر آنا ہے تو فارمیلٹی. کلام کیا ہے؟ بالکل خالص ہے. تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ تجھ سے محبت ہے. خدا کے کلام کو تھام لیں. اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں، اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں جو آپ کو اپنی گواہی بتا رہا تھا، ایک وقت ایسا آیا میں نے توبہ کی، اس کے بعد کیا ہوا، دعا نماز کرنی شروع کر دی. ویسے تو پہلے تو میں چھپ چھپ کے کرتا تھا. جدو ویکنا رات کے 12-1 بج گیا تو ایک کمرے بند دے وچ چلے جانا تے کنڈی کیونکہ مینوں کوئی دیکھ نہ دے. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب میں واضح بھی ہو گیا اور جیسے میں دعا نماز کرنی شروع کی تو کیا ہوا کہ میں بہت سخت بیمار ہو گیا. پنجابی جنوں کہتے ہیں منجی دے نال منجی ہو جانا، اٹھ کے چل نہ سکتا، واش روم تک جا نہ سکتا. بشپ صاحب یہ میرے پاس آئے تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. مجھے کہتے ہیں آپ بھائی وہ کیا ہے؟ میں موٹر. میں نے تسی بھی خدا دی موٹر ہو، خدا تمہیں ٹھیک کر دے گا، ٹھیک کر دے گا، پریشان ہے نہیں. چلو ٹھیک ہے جی. اب ایسی حالت کے اندر بہت سارے لوگ مجھے آ کے کہتے تھے کہ
وہ تو منع کری تھا اس نے کسی کے سر تے ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرتے لوگ طرح طرح کی کیا کرتے تھے باتیں کرتے باتیں کرتے تھے لیکن آپ نے ایمان پر چھوٹا ایمان بڑا خدا ہاللیلویا ہاللیلویا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی جی کتنا رائی چھوٹا ایمان بڑا خدا بڑا خدا ہمارا خدا کیا ہے بڑا بہت بڑا خدا ہے وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے وہ کوڑیوں کو صاف کرتا پاک اور صاف کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے ایسا ہی اور اس کلام کی خاصیت یہی ہے کہ جب آپ دعا کسی کے لیے کریں گے تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا اس کو شفا ملے گی یہ کلام کے اندر قدرت ہے کسی انسان کے اندر نہیں ہے تو بات یہی ہے کہ جب بھی آپ چرچ کے اندر بھی آئیں تو اپنے بائبل ساتھ لے کر آئیں اور گھر بھی کلام کو پڑھنا ضروری ہے جس طرح کھانا کھانا کیا ہے 3 وقت کھانا کھانا کی بہت ضروری ہے نہیں تو بندہ کی ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اگر انسان سوئے بھی نہ تو پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے ساری چیزاں کی ہے نا ضروری ہے تو ایدے واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ سانو کلام پڑھنا بھی کی ہے ضروری ہے اگر آپ کلام کو پڑھیں گے جس طرح ایک بات پہلے کہی تھی کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننا مسیح کے کلام سے میں نے ایک جگہ سے کلام سنا وہ کلام مجھے ٹچ ہوا اور میری زندگی کیا ہوگی تبدیل ہوگی اسی طرح جب آپ کلام کو سنتے ہیں تو پھر آپ کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں جب آپ پڑھتے بھی ہیں تو پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا جب آپ خدا یسوع مسیح کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں میں کیا آنے شروع ہو جاتے ہیں آنسو کیونکہ جب یسوع مسیح کو اتنے دن لمبے کیل لگائے جب صلیب پر دیا جب لے کے جا رہے ہیں اس سارے پس منظر کو جب دیکھتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے اور جب کچھ سوچنے والا انسان جو ہے وہ اگر یہ سوچے کہ یہ سب کچھ یسوع مسیح نے کس کے لیے کیا میرے لیے ہم سب کے لیے خدا نے یسوع مسیح نے تو کوئی بھی گناہ اس نے کہا کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکا ہاتھ میں وقت بھی کوئی گناہ اس پر ثابت نہ کر سکا لیکن یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا اور خدا نے ہمیں اپنا زندہ کلام روح زمین پر بخشا ہے تاکہ ہم بھی زندگی پا سکیں کون سی زندگی ابدی کثرت کی زندگی اور اگر آپ خدا کے کلام کو لیں گے تو آپ کو کثرت کی زندگی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے